جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ ٹرمپ کا امریکہ کچھ اور ہے اور فراڈیے کا امریکہ کوئی اور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان فراڈیوں کی جو پاکستان میں جو معصوم لوگ ہیں، جو تعلیم کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو جو فراڈی ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک جو کہانی ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اور آج جو اس حوالے سے آپ کو بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وقاص اوان صاحب موجود ہیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ وقاص بھائی، یہ کیا معاملات ہیں کہ جی ٹرمپ کا امریکہ کوئی اور ہے اور فراڈیے کا امریکہ کوئی اور ہے؟ وہ کیا کہانی ذرا بتائیے گا۔ یار ناطق، پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے معصوم ہیں۔ ہمیں ایک کوئی بندہ چاہیے کہ جو ہمیں سبز باغ دکھائے گا، جو ہمیں کہے گا یار تو بس اے کر دیں گا نا کہ تینوں اتنا پیسہ مل جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تیری دنیا بدل جائے گی، امیر ہو جائے گا، گڈیاں کوٹیاں سب کچھ آ جائے گا۔ تو ان خوابوں میں نا ہمارے پاکستانی بہہ جاتے ہیں۔ اب یہ میں کہانی ویسے تو آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ مجھے 50 لاکھ روپے دیں آپ کو امریکہ سیٹ کروا دوں گا، آپ مجھے 80 لاکھ روپے دیں آپ کو کینیڈا سیٹ کروا دوں گا۔ وہ بندہ پھر سیٹ نہیں ہوتا، اپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ آج لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہوا ہے۔ ایک شہری تھے علی رضا صاحب، ٹھیک ہے، وہ بطور ایجنٹ کام کرتے تھے لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے۔ بھجواتے بھی تھے کہ صرف فراڈ ہی مطلب کرتے ان تھے؟ کا پیشہ یہ تھا کہ وہ اچھا بیرون ملک بھجواتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایک معصوم ان کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یار تو نا 51 لاکھ روپے کر لے، تمہیں میں امریکہ سیٹ کروا دوں گا، وہاں پہ تیری نوکری لگے گی، تجھے تیرا ویزا لگواؤں گا، تجھے وہاں پہ سیٹ کروا دوں گا، تیری زندگی بن جائے گی۔ اچھا اب 51 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ بڑی رقم ہے، بالکل، لیکن وہ بیچارے نے کسی طرح بھی کوشش کر کے وہ 51 لاکھ روپے جمع کیے اور اس کو دے دیے، اور پورا خاندان خوش تھا کہ جی منڈا امریکہ جا رہے ہیں، پورے خاندان کی زندگی بن جائے گی۔ اچھا پھر وہ جناب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا جیسے ایئرپورٹ پہ ہاں سی بالکل آف کرنے جاتے ہیں بالکل، سب بھی کو، پنجی لوگ نال ہوندے نے جی مطلب 2-3 ویگناں پڑی ہاں ہوئی ہیں بالکل، نال، تو کہ وہ منڈا جناب ساڈا پورے باہرلے ملک لاؤ چلا ہے۔ لشکر کے اچھا ساتھ اسے سی آف کرنے گئے ایئرپورٹ پہ۔ وہاں پہ اسے بٹھایا، اسے کہا کہ یار پہلے آپ نے کی فلائٹ ہے دبئی سے آذربائیجان، اچھا آذربائیجان سے آپ نے آگے نیو یارک پہنچ جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک تو ہے، اب وہ جو ایجنٹ صاحب تھے انہوں نے ٹکٹ صرف آذربائیجان تک کروائی تھی، تو 51 لاکھ روپے لیا امریکہ بھجوانے کے لیے، اچھا نوکری لگوانے کے لیے، لیکن بندے کو آذربائیجان بھجوا دیا۔ اب وہ آذربائیجان جا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ گیا بندہ اور اچھا سوچ رہا ہے کہ یار اگوں میں کتنے جاواں گا؟ اگوں کہڑا جہاز آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار اگے کوئی جہاز نہیں گیا تو تسی واپس ہی جانا ہے، اچھا آذربائیجان آئے گھومو پھرو دیکھو تے 2-4 دن تھوڑا 51 لاکھ پورا ہو گیا ہے۔ تہاڈا ویزا پورا ہو گیا تو واپس جاؤ گے۔ اچھا تو یہ جب انسیڈنٹ ہوا، ویسے تو یہ ہم اس کو فنی انداز میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا سیریس میٹر ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سہانے خوابوں میں آ جاتے ہیں، سبز باغ جو دکھائے جاتے ہیں اس کی آڑ میں وہ اپنے ساری جمع پونجی لٹا دیتے ہیں۔ مطلب 51 لاکھ روپے کی رقم یار اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پاکستان میں کوئی کاروبار کر لو یار، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 51 لاکھ روپے لگا کر پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہو تو یہاں جو بندہ 51 لاکھ روپے لگا کے یہاں پہ نہیں کچھ کر پایا وہاں کیا کرے گا؟ اچھا وقاص بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں اس شخص کے پاسپورٹ کے اوپر وہ ویزا نہیں لگا ہوا تھا یو ایس اے کا؟ یار وہ دیکھو نا، یہی تو مسئلہ ہے نا اتنے معصوم لوگوں کو پتہ ہی یار، نہیں اتنی ہے۔ بڑی بڑی معصوم دنیا ناطق بھائی یہاں پہ پاکستان میں نا، وہ انہوں نے کہا کہ تو آذربائیجان پہنچ، باقی پروسیس اگوں ہوئے گا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا فراڈی، ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے، پھنسانے کے لیے۔ تو یہ تو شکر ہے اس نے آذربائیجان بھجوا دیا، میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ کراچی بھجوا دیتے ہیں، نہ کریں، پیسے لے کراچی بھایا، 2 مہینے کراچی غائب کر دیتا۔ 2 مہینے کراچی کا آپ کر کے تسی ہاں جی، باہرلے ملک ہی ہو، فیملی کو بتا دیا جی منڈا چلا گیا کراچی تو گئے۔ کیسے تو ظالم ہے۔ ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس میں آج وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، اور جو ایف آئی اے کے وکیل تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم صاحب پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سر یہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس شخص نے 51 لاکھ روپے لیے امریکہ بھجوانے کے لیے، نوکری لگوانے کے لیے، لیکن امریکہ کی بجائے آذربائیجان بھجوا دیا۔ تو وہاں سے وہ بڑی مشکل سے پاکستان واپس پہنچا، واپس آ کر ایف آئی اے نے اس پر مقدمہ درج کیا ہے، تو لہٰذا اس کی بیل جو ہے وہ خارج کی جائے۔ فراڈیا پکڑا گیا؟ ہاں، تو اس پر جسٹس وحید خان صاحب نے موقع پر اس کی ضمانت خارج کی۔ وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ایف آئی اے نے اس کو یہاں سے ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہاں سے ٹھیک ہے، وہ لے گئے ہیں اسے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ملزم پکڑا گیا، ایف آئی اے متحرک ہے، اور وہ جو تمام فراڈیے ہیں، جو تمام جعلی ایجنٹس ہیں، ان کو یہ میسیج ہے کہ بھائی جان کچھ خیال کریں، لوگ آپ پر جمع پونجیاں آپ کی جو ہے اپنی جمع پونجیاں آپ کو دے رہے ہیں،
تو اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو ان سے پیسے بھی نہ ان لیں. معصوم لوگوں کے لیے بھی کوئی اچھا سا میسج دے دیں. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ بھائی لالچ نہ کریں. اگر آپ کے پاس 50 60 70 لاکھ روپے ہے تو آپ یہاں پہ پاکستان میں بھی کاروبار کریں. بالکل. کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ یار امریکہ جائیں ذرا, وہاں پہ پورے خاندان نے پتہ ہوگا کہ منڈا امریکہ ہوندا ہے, امریکہ ہو گیا. بڑا برا امریکہ ہوندا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تھا, اس میں آج وہ بیل خارج کر دیا. بیل خارج ہونے اس سے پہلے ایک وہ واقعہ تھا کینیڈا کا, ٹھیک ہے. وہ بھی بڑا مزیدار تھا. اس میں وہ تو میرے خیال سے کوئی 2.5 کروڑ کا سم تھنگ اماؤنٹ تھی. اس میں 1 کروڑ 59 لاکھ روپے لیے. 3 لوگ تھے, شوہر تھا, بیوی تھی اور اس کی والدہ تھی. تینوں کو کہا کہ آپ 1 کروڑ 59 لاکھ روپے دیں, آپ کو کینیڈا بھجواتے ہیں. تو 1 کروڑ 59 لاکھ لیا. اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا. وہ بیچارے ڈھونڈے پھریں کہ کس نے بھجوانا ہے ہمیں کینیڈا. تو اس کی بھی بیل خارج ہوگی. تو آج پھر یہ نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کے کیسز کی بھرمار آ رہی ہے. تو جب آپ غلط ویزا یا غلط امیگریشن پہ جاتے ہیں تو اسی لیے آپ کو ایف آئی اے جو ہے نا وہ ایئرپورٹ سے آپ کو وہ جہاز سے اتار دیتے ہیں. اچھا, میں وہ اس پہ بھی آتا ہوں. آپ نے جہاز کی جو ہے اتارنے کی بات کی, تو اس طرح کی بڑی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے ڈاکیومنٹ چیک بھی کرتی ہے, تمام چیزیں پوری بھی ہوتی ہیں, پھر بھی بیچارے کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتی نہیں ہیں. دیکھیں, اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں پوری ہوں تو آپ کو اپلوڈ کر. روزانہ ہزاروں فلائٹس جاتی ہیں پورے ملک سے. تو اسی طرح کے جو بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایجنٹس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اس ٹریپ کی آڑ میں جا کر اپنے پیسے لوٹا دیتے ہیں. اور جب ان کی وہ چیکنگ کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے غلطی نکل آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر پاتے. تو ٹریول کرنے سے پہلے آپ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس چیک کریں. اب تو ایف آئی اے نے ایک اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے, جس پہ آپ سارا اپنے ڈاکومنٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو پروسیس ہے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, ویزا لگا بھی ہے کہ نہیں, چیزیں ہیں. تو سارا کچھ آپ اب تو چیٹ جی ٹی پی پہ یار ہر چیز پڑی ہے. تو تھوڑی سی ذرا ریسرچ کر لیا کریں. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نے امریکہ جا کے سیٹل ہونا ہے, تو جو ریسرچ آپ یہاں نہیں پہلے کریں تو وہاں جا کے کیا چیٹ جی کریں پی گے. ٹی کو تو پوچھ لو. بالکل. چلیں, بہت شکریہ. وہ ایک پنجابی کی وکاس بھائی نے بات کی تھی کہ وڈا بھرا باہر ہوندا ہے. ان معصوم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ صرف اس جملے کو جو ہے وہ شوخیہ بنانے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں, اپنے پیسے بچائیں. اور بڑے جو بھرا نو بچاؤ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਓ. ਤੇ کوشش کرو کہ جس آپ ایجنٹ کے پاس جا رہے ہیں پہلے پوری تصدیق کریں کہ وہ ایجنٹ کس طرح کا ہے اور پہلے اس نے کتنے ویزے لگائے ہیں, تاکہ آپ کو کام میں مسئلہ نہ ہو. اور آپ جو بھی کام کروا رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے دھیان سے, کیونکہ آپ نے پیسے بڑی مشکل سے بنائے ہوتے ہیں. 51 لاکھ کی اور 1.5 کروڑ کی جو وکاس میں بات کریں, ایک بڑی اماؤنٹ ہے. اور اگر ہم جیسا غریب بندہ کمانے لگے, ہم تو بوڑھے ہو جائیں گے. تو آپ اب تک کے لیے اپڈیٹ چاہیے, مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنے میزبان عاتق ریحان کو دیجئے اجازت. اللہ نگہبان. ادھر ہی رو پیر پٹلا پٹ لو.